बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास से आज शाम खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अपने खिताब में इलाक़ाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुक़द्दमा दुनिया के सामने रखा जाएगा, जबकि इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास से आज शाम को खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अपने खिताब में इलाक़ाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे, जबकि इसके साथ साथ फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुक़द्दमा भी दुनिया के सामने रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इराक़ी हम मनसब मोहम्मद शिया अल सौदानी की मुलाकात हुई। मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 79वें इजलास के मौके पर हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के दायरे कार को मज़ीद वसी करने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और इराक़ के माबैन मज़बूत ताल्लुक़ात को खुशाइंद करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में जारी इसराइली क़त्ल-ए-आम पर तशवीश का इज़हार किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का ज़िम्मेदार ठहराने के मुतालबे का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने गजा में फौरी जंगबंदी के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों को तेज करने पर जोर भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने NA-97 तांदलियावाला में वोटों की दोबारा गिनती के लिए अली गौहर बलोच की नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन को तहरीर जवाब में कहा कि कोई दरख्वास्त नहीं मिली। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ह है कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त नहीं दी गई थी। इस्लामाबाद से उवैस अब्बासी हमें ज्वाइन करेंगे। उवैस, मजीद क्या कहा गया इस दरख्वास्त पर? जी बिल्कुल, देखिए NA-79 तांदलियावाला वोटों की दोबारा गिनती की केस की समाअत हुई है। दरख्वास्त खारिज करें या वापस से अदालत के वकील के मौकल की हिदायत लेकर आगाह करने की हिदायत करी। था इस हवाले से समाअत के दौरान जो है वक्फा दिया गया, वक्फे के बाद दोबारा केस की समाअत शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अली गौहर बलोच की नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी, जिसमें वकील शहजाद शौकत का कहना था कि मेरे मौकल दरख्वास्त का मेरिट पर फैसला चाहते हैं। आपका इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए अच्छा केस है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के ये रिमार्क से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त जायद मिराद हो चुकी है। वकील अली बलोच गौहर का ये कहना था हम सुप्रीम कोर्ट ने वक्फे बाद केस की समाअत करते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी है। जी ठीक है उवैस, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। लाहौर हाई कोर्ट में नैब तरामीम के सदाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर फ़िरक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। जस्टिस शुजात अली खान ने केस पर समाअत की है। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में नैब तरामीम के सदाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर फ़िरक़ैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया है। अदालत अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए तलब कर लिया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कोहसार में एक मुकदमा दर्ज है। स्टेट काउंसिल का बयान। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बुशरा बीबी के खिलाफ FIA में तोशाखाना 2 केस दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केसेस की तफसीलात फराहमी पर बुशरा बीबी की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म। मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि चीज़ों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। पुलिस को अवाम में रिलीफ और मुजरिमान में खौफ का एहसास पैदा करना होगा। हसन रजा ब्यूरो चीफ लाहौर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हसन, मरीम नवाज की जानिब से और क्या कहा, क्या क्या हिदायत दी गई? देखिए, ये मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली मुजफ्फरनगर के उनसे मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि पंजाब भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग के अहकाम दे रही हूँ। मखदूश और खस्ता हाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत की थी। उन्होंने स्कूलों की सफाई की सूरत हाल की चेकिंग की हिदायत की। उन्होंने कहा कि अवामी अमूर पर नजर है, तमाम मसाइल हल करना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि कुछ सालों में शिकायत बरकरार नहीं रहेगी। शाबाश देने में कंजूस नहीं, चीजों को बेहतर करने के लिए सख्त रवैया अपनाना पड़ता है। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि हर आने वाले दिन में बेहतरी नजर आ रही है। पुलिस को अवाम में रिलीफ और मुजरिमों में खौफ का एहसास पैदा करना होगा। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त तरीन और फैसला कुन कार्रवाई करके खौफ ज़दा किया जाए। जराइम बरखलाफ प्रॉपर्टी के रुझान पर काबू पाया जाए। मरीम नवाज शरीफ ने अरकान असम्बली की तजावीज़ पर मुजफ्फरनगर के मरकजी रोड की तामीर और मरम्मत और बहाली की यकीनी बनाने का हुक्म दिया। मुजफ्फरनगर के मरकजी इलाके में तजावजात और नाकस सफाई पर इज़हार बरमी किया। मरीम नवाज शरीफ तजावजात के खात्मे के लिए फौरी तौर पर मुहिम शुरू करने का मरीम नवाज शरीफ की जानिब से हुक्म दिया गया। और मरीम नवाज शरीफ की जानिब से भी हिदायत की गई कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्ट अनासिर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाए, फौरी तौर पर उनको ओहदे से हटाया
جائے۔ مریم نواز شریف کا لینڈ ریکارڈ سینٹرز کے بارے میں عوامی شکایات پر اظہار برہمی کا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مظفر گڑھ میں نو گو ایریا ختم ہونا۔ ٹھیک ہے حسن، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ان ہدایات سے متعلق، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی سے موسم دلکش اور خوشگوار ہو گیا ہے۔ آسمان پر کالے بادلوں کا راج ہے، درجہ حرارت میں واضح کمی، گرمی اور حبس کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے۔ مزید بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ سامیہ سعید۔ جی بالکل، شہر لاہور کا موسم دلکش، حسین اور خوشگوار ہو گیا ہے۔ کالے بادلوں نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ رات کے وقت سے ہی چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے صبح سویرے بھی یہی دیکھا گیا کہ لاہور کا موسم بہتر تھا، ٹھنڈا تھا، لیکن اب جو ہے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ کیمپس پل، کینال روڈ، گارڈن ٹاؤن کے علاقوں میں ہلکی پھلکی بوندا باندی دیکھنے میں آ رہی ہے، جبکہ آنے والے وقت میں تیز بارش بھی جو ہے وہ متوقع ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے آج اور کل بارش کی نوید سنائی گئی ہے۔ جیسے ہی شہر لاہور کا موسم خوشگوار ہوا ہے، بارش برسی ہے، شہر لاہور کے باسیوں کے موڈ بھی خوشگوار ہو گئے ہیں، گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ بارش ہونے کی وجہ سے اسموگ کی بھی جو مسئلہ ہے وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ شہریوں کا گرمی سے بھی چھٹکارا جو ہے وہ مل چکا ہے، اور اسموگ سے بھی چھٹکارا جو ہے وہ مل جائے گا، اور آج اور کل جو ہے بارش متوقع ہی رہے گی، اور شہریوں کے موڈ بھی ایسے خوشگوار ہی رہیں گے۔ جو 3-4 دن سے گرمی حبس کا زور تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، اور اہلیان لاہور جو ہے خوشگوار موسم کو انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ جی ادھر فیصل آباد اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ موسم خوشگوار ہونے سے شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، فیصل آباد سے ہمیں جوائن کریں گے عبدالباسط۔ فیصل آباد کا موسم کیسا ہے بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد شہر اور اس کے گرد و نواح کے اگر موسم کی بات کی جائے تو موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے۔ شہر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کو رات گئے سے ہی گہرے بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور اب جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار تیز بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، جس سے نہ صرف موسم خوشگوار ہو گیا ہے بلکہ گرمی کا زور جو ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ آسمان کی صورتحال دیکھی جائے تو آسمان پر ابھی بھی گہرے کالے بادلوں نے اب بسیرے کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو درخت اور پودے، پھول، جو گھاس جو ہے وہ بھی بارش کے پانی میں نہانے کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں لہلہاتے ہوئے خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں۔ گویا کہ شہریوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ گھروں سے باہر نکلیں اور اس خوشگوار موسم کو انجوائے کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر محکمہ موسمیات کی اگر بات کی جائے تو ان کے مطابق جو شہر کا درجہ ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج دن بھر جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آئندہ 3 سے 4 روز تک بھی اسی طرح سے وقفے سے بارش کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، ٹھنڈی ہوائیں بھی چلیں گی، اور شہریوں کو سہانا موسم میسر آئے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ آپ کبھی گریڈ اسٹیشن پر حملے کرتے ہیں، کبھی کچھ اور، بجلی پر زیادتی ہو رہی ہے تو وزیر اعلیٰ کو کیا تربیلا ڈیم کا راستہ نہیں پتا؟ یہ تربیلا ڈیم جا کر سوئچ آف کر کے تو دیکھیں۔ ان کو گاڑی میں پیٹرول ڈلوا دیتا ہوں۔ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا کارنامہ بی آر ٹی کی کرپشن ہے۔ وہ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، مزید کیا کہا یہ دیکھتے ہیں۔ آپ کبھی گریڈ اسٹیشنوں پہ حملے کرتے ہیں، اگر زیادتی ہو رہی ہے بجلی کے حوالے سے تو وزیر اعلیٰ صاحب کو رستہ نہیں پتا تربیلا ڈیم کا، اس کو بتا دیں تربیلا ڈیم کی طرف سوئچ آف کر دینا۔ جب کہتے تھے کہ میں سوئچ آف کر دوں گا اور سارے پاکستان کی بجلی کاٹ دوں گا، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ گاڑی میں تیل نہیں تو ڈلوا دیتے ہیں، رستہ معلوم نہیں ہے تو ساتھ گائیڈ بٹھا دیتے ہیں، اور ذرا جرت کا مظاہرہ کرے تربیلا ڈیم کو سوئچ آف کر لیں۔ ہمارے وفاق سے ہمارے جو پیسے وہ نہیں کٹ کر سکتے، انشاءاللہ اس کی جنگ میں خود لڑوں گا۔ جتنے پیسے وفاق کے بنتے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ بلین ٹری کدھر گئے؟ ٹمبر مافیا کی نظر ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ بی آر ٹی کا سب سے بڑی کرپشن ہے۔ ہیلتھ پہ آپ بولیں تو ہیلتھ میں بھی یہی صورتحال ہے، ایجوکیشن پہ بات کریں تو ایجوکیشن کا ستیہ ناش ہے۔ اس صوبے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ اپنے ضلع میں امن نہیں لا سکتا، اپنے تحصیل اور اپنے گھر میں امن نہیں لا سکتا۔ گورنر صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ گورنر کے بعد آپ مشیر بن رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا مشہود نے کہا کہ دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف کی ڈیل 1 اور 2 اہم تھی۔ ایف بی آر میں شفافیت کی بنیاد پر بہت بڑا آپریشن کیا جا رہا ہے۔ جو پیسہ خود برد ہونا تھا، ایک پائی کا حساب ہوگا۔ پاکستانی معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ پاکستان کی ایک طرح سے لائف لائن اور دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف کی ڈیل 1 اور ڈیل 2 انتہائی اہم تھیں۔ معیشت رائٹ ٹریک پر آ چکی ہے، جہاں پر ایف بی آر کو آج شفافیت کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر
جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا آپریشن ہو رہا ہے، جس کی بنیاد پر پاکستان کا وہ پیسہ، پاکستان کی عوام کا وہ پیسہ جو خرد برد ہو جاتا تھا، انشاءاللہ تعالی ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، اور جیسے جیسے ان اداروں کی ورکنگ بہتر ہوگی، انشاءاللہ ٹیکس کی کلیکشن میں بہتری آئے گی، اور اس کے اندر جو ہمارا نیٹ ہے وہ بھی بڑھے گا۔ لاہور کی سیشن عدالت نے اداکارہ نازش جہانگیر کی عبوری ضمانت خارج کر دی ہے۔ عدالت نے اداکارہ نازش جہانگیر کی عدم پیروی کی بنیاد پر ضمانت خارج کی ہے۔ اداکارہ نازش جہانگیر کے خلاف تھانہ ڈیفنس پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی محمد اشفاق، آگاہ کیجیے گا، عبوری ضمانت کو خارج کر دیا گیا؟ جی بالکل، لاہور کی سیشن عدالت میں اداکارہ نازش جہانگیر نے فراڈ کے مقدمے میں عبوری ضمانت کروا رکھی تھی۔ اداکارہ نازش جہانگیر کے خلاف اداکار اسود ہارون نے یہ مقدمہ درج کروایا تھا، اور یہ ایف آئی آر میں موقف یہ اختیار کیا تھا کہ اداکارہ نازش جہانگیر نے ان سے 25 لاکھ لیے اور گاڑی لی، اور اس کے بعد واپس نہیں کی اور پھر دھمکیاں دینا شروع کر دی، تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ عدالت میں اداکارہ نازش جہانگیر نے عبوری ضمانت کروائی، تو آج اس کیس کی سماعت تھی، اور عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے کے باوجود اداکارہ نازش جہانگیر عدالت میں پیش نہیں ہوئی، جہاں پر عدالت نے عدم پیروی کی بنیاد پر اداکارہ نازش جہانگیر کی عبوری ضمانت خارج کر دی، اور اس حوالے سے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے تحریری حکم بھی جاری کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسی مقدمے میں جو دوسرے ملزم تھے ان کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اشفاق، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔